تو میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اگر آپ جاگ جاتی ہیں اسلام کی روشنی میں، اگر آپ جاگ جاتی ہیں قرآن کریم کی روشنی میں، اگر آپ جاگ جاتی ہیں حدیث کی کتابوں کی روشنی میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ اتنا چھوٹا سا مجمع اگر اللہ کے لیے آج جاگ گیا، آپ کھڑی ہو گئی کہ ہم اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے چلیں گے، اللہ کے لیے آگے بڑھیں گے، ہم اپنے گھر کو جنت کا نقشہ بنا کے رہیں گے، ہم اپنے گھر کے ایک ایک بھائی کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اپنے کو بنا کر رہیں گے، ایک ایک امت مسلمہ کی بچیوں کو جنت کا راستہ دکھا کے رہیں گے۔ اگر آج آپ نے سوچ لیا ابھی عمر آپ کی کم ہے، آپ چھوٹی چھوٹی عمر کے مالکہ ہے، لیکن اللہ آپ کی فکروں کو ایسا قبول کرے گا کہ کل مستقبل میں فیوچر میں اللہ پاک ایسے ایسے کام آپ سے لے لے گا کہ انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ آپ بہت قیمتی ہیں، جی تو چاہ رہا تھا میں بہت کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھتا، لیکن صبح سے اب تک آپ یہاں ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، آپ بہت قیمتی ہیں۔ آپ دیکھیے نا قرآن پاک کی سورتوں کے نام ذرا دیکھیے، کیا کسی سورت کا نام یہ بھی ہے سورۃ الرجال؟ مردوں کی سورت نہیں ہے قرآن پاک میں، نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میری بیٹیوں، میری بچیوں، میری سہیلیوں، آؤ قرآن کی سورتیں تلاش کریں، کیا اس میں میرے نام کی کوئی سورہ ہے؟ تو چوتھی سورہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، سورۃ النساء، عورتوں کی سورہ۔ اب کتنی قیمتی ہے اللہ کے نزدیک۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر ذرا غور کیجئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو دنیا کے مختلف حصوں سے مٹی منگا کے آپ کے جسم کو بنایا، روح ڈالی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، ہم سب کی اماں جان کو پیدا کرنا چاہا، تو جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس لیے میں تو جب عورتوں کے جلسے میں ہوتا ہوں، آپ سے یہ سوچ کے بات کر رہا ہوں کہ ہماری باتیں، ہمارا یہ پیغام ہم آگے پہنچائیں گے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بچیوں ایک فیصلہ لے لو، میری بیٹیوں ایک فیصلہ لے لو، میری بہنوں ایک فیصلہ لے لو، ہمارا اصلی ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ جنت میں پیدا ہوئی ہے تو دنیا میں ایسے اعمال کرو، اپنی سہیلیوں کو ایسے اعمال کی دعوت دو، اپنے گھر کی عورتوں کو ایسے اعمال کی دعوت دو کہ وہ ساری کی ساری عورتوں میں یہ دعوت چلی جائے، ہماری اماں جنت سے آئی ہے، ہم بھی انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سب جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں گے۔ ایسا فیصلہ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب آپ کی ان فکروں کو، ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں تو جہاں اس سوسائٹی کو اور مدرسے کو مبارکبادی دے رہا ہوں، مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکبادی دے رہا ہوں، اسی طرح ہم اللہ اکبر ایسی صالحہ ہے ماشاءاللہ، عابدہ ساجدہ ہے، اس کم عمری میں جو کھیل کود کی عمر ہے، تو ہم اپنی سب کی بچیوں کو اللہ رسول سے جوڑیں گے۔ میں اپنی اس بہن کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں، ان کی ماں کو اور ان کے والد محترم کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں، اور پھر دل کی گہرائیوں سے میری بچیوں آپ کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں۔ آپ بھی صالحہ ہیں ماشاءاللہ، عابدہ ہیں، ساجدہ ہیں، اللہ کی محبوبہ ہیں، اسی لیے تو اللہ نے آپ کو قرآن سے جوڑ دیا، حدیث سے جوڑ دیا۔ وہ خوش نصیب ہے
جو قرآن سے جڑ جائے، حدیث سے جڑ جائے، نبی سے جڑ جائے، نبی کے چاہنے والوں سے جڑ جائے، صحابہ سے جڑ جائے، صحابیات سے جڑ جائے۔ اللہ نے آپ کو موقع دے دیا، قابل مبارکباد ہے آپ سب، قابل مبارکباد ہے میری بچیوں آپ کے والدین، قابل مبارکباد ہے اگر آپ کے بھائی ہیں تو وہ جنہوں نے یہ موقع دیا، جنہوں نے آپ کو اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ اس سمر کے اندر جو بھی اچھے پروگرام کرائے گئے، ایک ماہ میں جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، اللہ اس تعلیم کی برکت سے آپ کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ دنیا میں آپ ایسی رہے کہ کسی کے ہاتھوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والی نہ بنے، آپ کے دل میں اچھی باتیں آئیں، اللہ آپ کو نواز دے، اللہ آپ کو نواز دے۔ آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کر لینا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک ایسی صالحہ خاتون سے جوڑ دیا جہاں سے ہم نے علم دین حاصل کر لیا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آخر میں میری بچیوں یہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، پہلی بات یہ ہے نمازوں کی پابندی کرنا، دوسری بات یہ ہے اپنے پردے کا پورا خیال رکھنا، تیسری بات یہ ہے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چوتھی بات یہ ہے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانا، اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن کو جنت کی راہ میں لانے کے لیے پوری کوشش کرتی رہنا، اور اسی طریقے سے جو کام پڑے تہجد میں اٹھو، اللہ کے حضور دعا کرو، اللہ کے حضور دعا کرو، انشاءاللہ سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ اپنے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، کیونککہ یہ جوانی کی دعائیں قبول ہو کر رہتی ہیں۔ اللہ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔